چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پر امریکہ میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آرمی چیف کے اس دورے کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات ایک نیا جنم لے سکتے ہیں۔ گزشتہ روز پینٹاگن میں آرمی چیف، امریکی سیکرٹری دفاع لارڈ آسٹن اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل چارلس کیو براؤن جونیئر سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ پینٹاگن ترجمان کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی سے متعلق پیش رفت اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات ہوئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ دورے میں آرمی چیف کی بائیڈن انتظامیہ کی دیگر کلیدی شخصیات سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں، جن میں مشیر قومی سلامتی جیک سلیون اور ڈائریکٹر CIA ولیم جے برنز بھی شامل ہیں۔ آرمی چیف کا یہ سرکاری دورہ کئی اعتبار سے غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ فارن پالیسی میگزین کے مطابق پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات کی اثر نو بحالی چاہتے ہیں، جو 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد سے قدرے صدمہنی کا شکار ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف باہمی تجارت اور معاشی روابط پر بھی زور دے رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو اس وقت بحران کا سامنا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس منڈی اس وقت امریکہ ہی ہے۔ پاکستان اپنی مجموعی ایکسپورٹس کا 21% امریکہ کو بھیجتا ہے۔ پچھلے مالی سال پاکستان نے امریکہ کو 5 ارب 93 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹس کی۔ اس مالی سال کے 4 ماہ میں امریکہ کو کی جانے والی ایکسپورٹس کا حجم 1.6 ارب ڈالر سے تجاوز کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ ایسے وقت میں جاری ہے جب پاکستان کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے، اور خبریں ہیں کہ اس دورے میں اس حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات ہوگی۔ فارن پالیسی میگزین کے مطابق جنرل عاصم منیر افغان بیس دہشت گرد گروپس کے متعلق مشترکہ تحفظات پر بھی بات کریں گے، جن کی مدد سے کل عدم TTP نے پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کا آغاز کیا ہے، جبکہ افغانستان میں امریکی سلامتی سے متعلق سب سے بڑا خطرہ اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے، اور حالیہ مہینوں میں امریکی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ طالبان کارروائیوں نے اس تنظیم کے خطرے کو کچھ حد تک کم کیا ہے۔ لہذا دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق امریکہ کو پاکستان سے شراکت داری کی کوئی بہت زیادہ چاہت نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ بھی امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے، جس میں کسی متفقہ حل تک پہنچا جانا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان اور سیکیورٹی کے مسائل سے ہٹ کر تجارت و سرمایہ کاری کی طرف بھی مرکوز کرنا چاہتی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اور اس کے لیے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر مدیحہ افضل، جو کہ فیلو بھی ہیں فارن پالیسی مشہور تھنک ٹینکس بروکنگز میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ افضل، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب تک کی جو انگیجمنٹس ہیں جنرل عاصم منیر کی، اور پرٹیکولرلی یہ جو وزٹ ہے ان کا، اس کا بنیادی فوکس آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ ابھی تک تو ایک میٹنگ کا پتہ چلا ہے جو کہ پینٹاگون میں ہوئی ہے سیکرٹری آف ڈیفنس کے ساتھ اور امریکن آرمی چیف کے ساتھ۔ اس کا ریڈ آؤٹ بہت بریف تھا، تو زیادہ اسپیسیفکس نہیں ہے اس میٹنگ کے بارے میں، بٹ وہ سیکیورٹی، ریجنل سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہے۔ افغانستان ایک فوکس ہوگا، TTP ایک فوکس ہوگا، لیکن جو میٹنگز ابھی رہتی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کے ساتھ رپورٹڈلی ایک میٹنگ ہے۔ اس میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ اکنامک ریلیشن شپ ڈسکس ہوتی ہے، ٹریڈ انویسٹمنٹ ڈسکس ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز جنرل باجوہ جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے فار 6 ایئرز، ان کی کافی اسٹرانگ ریلیشن شپس تھیں پینٹاگون میں بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی، سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی جو تھے ان کے ساتھ بھی۔ سو یہ جنرل عاصم منیر کے لیے ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ٹائم پیریڈ بھی ہے، بیکاز لیکن ڈاکٹر مدیحہ یہ جو کہا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے میڈیا کے اندر، فارن پالیسی نے بھی لکھی ہے کہ پاکستان اور امریکہ ری سیٹ کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ، اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایک ری سیٹ ہے، ری بوٹ ہو رہا ہے یہ، تو اٹس کوائٹ سگنیفیکنٹ اگر اس لحاظ سے اوور آل اس کو دیکھیں تو۔ جی، آفٹر افغانستان اگست 2021 کے بعد امریکہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ اسٹرگل کی ہے، اینڈ ایون اس سے تھوڑا سا پہلے اسٹرگل کر رہی تھی، لیکن افغانستان ایک فوکس تھا جس سے تعلقات کافی انگیجمنٹ بہت زیادہ تھی، ایون اگر تعلقات میں پرابلمس تھی پر انگیجمنٹ کافی زیادہ تھی۔ ایک سگنیفیکنٹ پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ابھی تک پاکستانی پرائم منسٹر کو، جو پہلے تھے عمران خان، اس کے بعد شہباز شریف آبویسلی کیئر ٹیکر کو بھی نہیں کال نہیں کیا ہے۔ تو دس مائٹ بی دا فرسٹ ٹائم US پاکستان ریلیشنز میں کہ ایک وائٹ ہاؤس سے سویلین گورنمنٹ کو کے لیڈر کو کال نہیں گئی ہے۔
اس کے اس بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کنٹینیوئنگ سگنیفیکنٹ ہے بیکاز وہ کانٹراسٹ ہائی لائٹ کرتی ہے جو سویلینس کے ساتھ ریلیشن شپ پرابلمٹک ہے ایٹ لیسٹ ایٹ دا ٹاپ. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹو فارن منسٹری ریلیشن شپ اسٹرانگ رہی ہے اوور دا لاسٹ 3 years, لیکن وائٹ ہاؤس ٹو دا پرائم منسٹر ریلیشن شپ کوئی ہے ہی نہیں. تو ان دیٹ یہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ایک کنٹینیویشن دکھا رہی ہے اینڈ اٹ نیڈز اے نیو بیسس پوسٹ امریکہ کا 20-year war in افغانستان. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی اس وقت ہوا ہے وزٹ امپورٹنٹلی جب جو یو ایس کا سب سے کی ایلائی ہے اس پورے ریجن میں انڈیا، یو ایس انڈیا تعلقات میں ہم نے دیکھا ہے آف لیٹ چند مہینوں کے دوران کچھ سٹرین سا نظر آیا ہے جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایکٹیویٹی رہی ہے، اور یہ رپورٹڈلی جو انڈیا کے اسٹیشن چیف ہیں انٹیلیجنس کے وہ واشنگٹن نے ایکسپیل کر دیے ہیں، وہ اسی طرح سے وہ آٹوا سے بھی ایکسپیل ہوئے ہیں، لنڈن سے بھی ہوئے ہیں. ویسٹ کے تعلقات میں کوئی ایک سٹرین آیا ہے، اور ابھی آج آپ کے علم میں ہے آج اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں جائیں گے 26 جنوری ریپبلک ڈے کی جو ان کی جس میں ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا. پہلے خیال تھا کہ شاید یہ جائیں گے، لیکن آج وہ بھی آ گیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا. اس دوران یہ پاکستان کا وزٹ ہوا ہے جو کہ ایک ٹریڈیشنل ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن رہی ہے، مگر پاکستان کی ملٹری کے ساتھ، پاکستان کی سیکیورٹی ایپریٹس کے ساتھ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اچھے اور بڑے ڈیپ تعلقات رہے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی آپ پیرالل ڈرا کریں گے؟ انڈیا کے ساتھ ابھی ریلیشن شپ میں جو alleged assassination attempt امریکن سوائل پہ تھی جو کہ تھوارٹ ہو گئی، لیکن کینیڈا میں obviously کینیڈا نے تو بلیم کیا ہے انڈیا کو ڈائریکٹلی. کینیڈا کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایکچوئل رپچر ہوا ہے بیکاز کینیڈا نے زیادہ ووکلی بلیم کیا ہے. امریکہ اور انڈیا کا ابھی بھی امریکہ نے کاشیسلی یہ ایلیگیشنز پٹ فورتھ کی ہیں اور انڈیا نے کاشیسلی ہی رسپونڈ کیا ہے. تو ایٹ لیسٹ اوورٹلی آن دا سرفیس ایک بریک نہیں ہوا، بٹ آئی ایم شیور کہ یو ایس گورنمنٹ سرکلز میں کوشچنز ڈیفینیٹلی ریز ہو رہے ہوں گے. اس میں آئی تھنک ابھی بھی دیکھنے والا ہے یہ کہ کس طرح یہ پلے آؤٹ کرتا ہے آن امریکہ اور انڈیا کی ریلیشن شپ، اس انٹیلیجنس ایکٹیویٹی کا افیکٹ. امریکہ بیکاز آف چائنا کا تھریٹ بہت امریکہ نے اپنا ایمفسس ڈالا ہے آن دا ریلیشن شپ ود انڈیا. پریزیڈنٹ بائیڈن کی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ایک کافی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اٹ اپیئرز کہ پرائم منسٹر مودی ول ون ایک ری الیکشن دس ایئر، ایٹ لیسٹ لگ رہا ہے. ہی ریمینز ویری پاپولر. تو امریکہ وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہی رکھنا چاہے گا، لیکن دیر مائٹ بی سم کریکس فار سورٹ آف بینیتھ دا سرفیس. اس طرح سے امریکہ ول وانٹ I think regardless of what happens with India, America does want پاکستان کے ساتھ military to military relationship to continue. وہ stable ہے، وہ strong ہے. hot and cold as you said civilians کے ساتھ رہی ہے، military to military strong ہے. it needs کوئی زیادہ bases post Afghanistan remains a basis, counter terrorism remains a basis, thinking about TTP افغان طالبان وہ سارا کچھ بیسز رہتا ہے، لیکن وہ اتنا اسٹرانگ بیسز نہیں ہے. there needs to be a stronger perhaps. کیا سینٹر کرے گا اب اگر ہم کسی ریسیٹ کی بات کر رہے ہیں سیکیورٹی ریلیشنز کے، ڈیفینس ریلیشن شپ کے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی، تو اس کا اینکر کیا ہو سکتا ہے گیون اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے؟ I mean اینکر ہی ڈھونڈنا I think کی ہے. for ایک اینکر یہ ہے کہ امریکہ اپنے 20 years in افغانستان کے بعد امریکہ کی یہ تھا کہ افغانستان ایسی جگہ نہ بنے جہاں سے ویسٹ کو کوئی تھریٹ ہو، جہاں ویسٹرن سوئل پہ افغانستان سوئل سے ویسٹرن سوئل پہ کوئی اٹیک ہو. وہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جب ودرال اناؤنس کی اس میں بھی ایک کی فیکٹر تھا اور ایک کی ریٹرک کا پارٹ ہے امریکہ کا پچھلے 2 سال سے. آئی تھنک اس پہ ڈسکشن ہوگی، لیکن وہ ایک
میرا خیال ہے کہ اسٹرانگ انف بیسز نہیں ہیں. الٹیمیٹلی جو بیسز چاہیے امریکہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ کو وہ خالی ملٹری ٹو ملٹری سے نہیں ہو سکتا. اس میں سویلینس کے ساتھ ایک اسٹرانگ نان سیکورٹی ریلیشن شپ, اکنامک ریلیشن شپ پہ بھی بات کرنی ہوگی, اور اس کا ایٹ لیسٹ مے بی سیڈز سو ہو سکیں اس